بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے محترم عزیز دوستو، میرے بھائیو، آج میں شورا ہیمبرگ کے پلیٹ فارم سے پاک اسلامی مجلس ہیمبرگ کے امام و خطیب محمد سعد الرحمن آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں، اور میں آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا۔ تفسیروں میں ان کا نام شمعون بتایا گیا ہے کہ شمعون ایک ایسا عابد تھا کہ جس نے 1000 سال تک قیام کیا، اور اسی طریقے سے 1000 سال تک اس نے روزے بھی رکھے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دلوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ کتنے اچھے تھے کہ ان کو اتنی لمبی لمبی زندگیاں دی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ تو کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی مل جائے اور ہم بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ تو صحابہ کرام کی اس پریشانی کو دیکھ کر جبرائیل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ بھئی آپ کو بھی اللہ نے ایک ایسی رات دے دی جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور وہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ قیام کر لے تو گویا اس نے 1000 مہینے قیام کر لیا، اور 1000 مہینے 83 سال ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ جس نے اس دن میں کوئی نفل پڑھ لیے، گویا ایسا ہے کہ اس نے 1000 راتوں میں نوافل ادا کری، یعنی 83 سال اس نے نوافل ادا کر دیے میرے عزیز دوستو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کہ اس رات کا علم اگر مجھے ہو جائے تو میں ایسا کیا پڑھوں کہ جس میں اللہ رب العزت اس رات کی برکتیں، رحمتیں مجھے نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یہ رات اگر آپ کو مل جائے تو اس رات میں آپ یہ دعا پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یہ رات کب آتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کے اندر بھی طاق راتوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل روایت ہے جس میں یہ فرمایا کہ اس رات میں جبرائیل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور جبرائیل امین کے 100 پر ہیں، اس میں سے 2 پروں کو صرف وہ کھولتے ہیں جس سے مشرق اور مغرب بھر جاتا ہے، ڈک جاتا ہے، اور جبرائیل امین اس رات میں تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس رات میں پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ان کے ساتھ جا کے مصافحہ کرو، اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور اللہ رب العزت اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ شراب کا عادی، جو بندہ مستقل شراب پینے والا ہو، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 2، فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہو،
اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 3، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر دیا ہو، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 4، فرمایا کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان چاروں خامیوں سے اگر ایک بندہ توبہ کر دے تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑا عظیم الشان ایک دن ہے میرے عزیز دوستو، بڑی عظیم الشان ایک رات ہے میرے عزیز دوستو۔ اس رات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اس رات مسجد میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ آج کل ہمارے اوپر ایک اللہ کا ایک عذاب ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ ہم مسجد نہیں آ سکتے لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت روزانہ ہر رات کو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔